حضرت امام زین العابدین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے جانشین ہیں۔ آپ کی آمد 5 شعبان 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ ہے۔ آپ کا نام علی ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو القاسم ہے۔ آپ کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے زین العابدین، سید الساجدین، سجاد اور عابد مشہور ہیں۔ آپ واقعہ کربلا میں شدید بیمار تھے۔ بس 10 محرم ہوئی، تمام بنی ہاشم شہید ہو چکے، تمام اصحاب شہید ہو چکے، علی اکبر کو برچھی لگ چکی، مولا عباس کے بازو کٹ چکے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، علی اصغر کو تیر لگ چکا، امام حسین کو شمر شہید کر چکا۔ بس پھر شام غریبہ ہوئی، یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی، سب بیویاں اور بچے خیموں سے باہر آ گئے، امام زین العابدین خیمے میں ہی رہ گئے۔ بی بی زینب جلتے ہوئے خیموں کے اندر گئیں اور امام کو سہارا دے کر بچا کر باہر لے آئیں۔ بس خیموں کو آگ لگا کر آل رسول کو اسیر کر لیا گیا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ڈال کر بے مکھناؤ چادر ماؤں بہنوں کے ساتھ اسیر کر کے لے جایا گیا۔ راستے میں جب بھی آپ کو غش آتا تو ظالم تازیانہ مار کر آپ کو جگاتا۔ جب اسیروں کا قافلہ کسی بستی سے گزرتا تو لوگ باغی باغی کی آوازیں لگاتے، پتھر مارتے، گرم پانی پھینکتے، جس کے ہاتھ کچھ نہ آتا وہ مٹی پھینکتا تھا۔ جب قافلہ شام پہنچا تو گلیوں کو سجایا جا چکا تھا، دربار یزید سجنا باقی تھا۔ آل رسول کو شام کی گلیوں میں بے مکھناؤ چادر پھرایا گیا۔ جب دربار یزید لایا گیا تو قافلے کو روک دیا گیا، کہا ابھی دربار سجنا باقی ہے، ابھی جشن چل رہا ہے۔ بس آل محمد کو کئی گھنٹوں تک، بعض روایتوں میں ہے 3 دن تک دربار کے باہر کھڑا رکھا۔ بس آل رسول کو دربار میں لایا گیا تو سامنے امام حسین کا کٹا سر رکھا ہوا تھا اور یزید چھڑی امام حسین کے لبوں پر مار رہا تھا، کہہ رہا تھا اے حسین دیکھ میں نے بدر و احد کا بدلہ کیسے لیا، کاش آج میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ میں نے آل محمد کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ امام سجاد کو موقع ملا، امام سجاد نے فرمایا میں وہ بیٹا ہوں جس کے بابا کو بے جرم 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا، میں وہ بیٹا ہوں جس کی پھوپھیوں کو میرے ساتھ بے مکھناؤ چادر پھرایا گیا۔ بس سارے درباری رونے لگے۔ یزید کا مشیر یزید سے کہتا ہے اب سجاد نے اور خطبہ دیا تو یہاں بغاوت ہو جائے گی، فوراً اذانیں دلواؤ تاکہ سجاد چپ ہو جائے۔ بس اذان کا آنا تھا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں یہ کلمہ کس نے سکھایا، تیرے نانا نے یا میرے نانا نے؟ یہ کلمہ تیرے نانا کا ہے یا میرے نانا کا؟ اذان میں جس محمد کا نام لے رہے ہو یہ اسی محمد کی نواسیاں ہیں جن کو اسیر کر کے تم لائے ہو۔ دربار میں بغاوت شروع ہو گئی، سب رونے لگے اور یزید کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ یزید نے فوراً حکم دیا ان کو قید کر لو۔ آل رسول کو قید کر لیا گیا۔ تاریخ میں ہے یزید نے 2 سال 6 ماہ تک آل رسول کو قید کیا ہوا تھا۔ جب بغاوت حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو یزید کے مشیروں نے کہا تمہیں جو کرنا تھا تم نے کر لیا، اب اور آل رسول کو قید کر کے لوگوں کے لیے اپنی نفرتیں کیوں بڑھا رہے ہو، ان کو آزاد کر دو تاکہ لوگوں کا غصہ کم ہو جائے۔ بس آل رسول کو آزاد کر دیا گیا، ساری امانتیں واپس ملی، شہداء کے سر واپس ملے۔ امام سجاد علیہ السلام شہداء کے سر کو پہلے کربلا لے کر گئے، وہاں سپرد خاک کیا، پھر مدینے گئے اور سب سے پہلے اپنے نانا کے روضے پر حاضری دی، رو رو کر ہر ظلم، ہر واقعہ نانا کو سنایا۔ تاریخ میں لکھا واقعہ کربلا کے بعد 35 سال تک امام روتے رہے، کبھی نہ مسکرائے۔ جب کھانا سامنے آتا اپنے بابا کی بھوک کو یاد کر کے روتے، جب پانی آتا تو اپنے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کی پیاس کو یاد کر کے روتے، بازار دیکھ کر روتے۔ منہال نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں مولا، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام سجاد نے فرمایا ہاں شہادت ہماری میراث ہے، مگر ماؤں بہنوں کو بے مکھناؤ چادر بازاروں سے
گزرنا، شرابی کے دربار میں جانا، یہ ہماری میراث نہیں۔ بس امام سجاد جب تک اس دنیا میں رہے روتے رہے، عبادت خدا انجام دیتے رہے۔ رات ہوتے ہی کاندھوں پر اناج لے کر مدینے کی گلیوں میں گھروں کے باہر اناج رکھاتے تھے۔ بالآخر 25 محرم 95 ہجری کو ولید ابن عبد المالک نے آپ کو زہر دے دیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام نے غسل و کفن دیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں امام حسن کے پہلو میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔